اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم معزز ناظرین و سامعین السلام علیکم۔ اس ویڈیو کے شروع میں ہی میں آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ ناراض نہیں ہونا، غصہ نہیں کرنا، میرے الفاظ کو سمجھنے کی کوشش کرنا۔ میں ایک مسلمان ہوں، خدا کی توحید اور انبیاء کی رسالت پر ایمان رکھتا ہوں اور قرآن کو آخری کتاب اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی مانتا ہوں۔ لیکن کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں جو کرنا پڑتی ہیں، ان سے نیچے اخذ کرنا ہوتے ہیں، ہمارے سمجھ کے لیے وہ ضروری ہوتے ہیں۔ اگر ان کو نہ سمجھیں تو ہمارا ایمان مضبوط نہیں ہوتا، ہمیں سمجھ نہیں آتی۔ کوئی بھی شخص ہمیں آ کر ورگلا سکتا ہے، ہمارے عقائد کو خراب کر سکتا ہے۔ آئیے بات شروع کرتے ہیں۔ کہاں سے؟ جب اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو کہا انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین میں خلیفہ بنانے لگا ہوں، بنا دیا۔ آدم کی تخلیق ہو گئی۔ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، اور مقابلہ آدم جیت گیا، فرشتے ہار گئے۔ فرشتوں کو آدم کو سجدہ کرنا پڑا، انہوں نے سجدہ کر لیا، اور آدم اور آدم کی بیوی دونوں جنت میں رہنے لگے۔ جنت میں دونوں سے لغزش ہو گئی، جس کے نتیجے میں زمین پر آنا پڑا۔ اب یہاں یہ بات یاد کیجئے تو رب نے کیا کہا تھا؟ انی جاعل فی الارض خلیفہ، اور زمین پر کون آیا؟ خلیفہ آیا، یا ایک لغزش کے وجہ سے سزا پا کر زمین پر آیا؟ کون؟ آدم۔ اللہ تعالیٰ نے کہا اے بنی آدم، جب تمہارے پاس میری ہدایت آئے تو اسے قبول کرنا۔ یعنی اس کا مطلب کیا ہوا؟ یعنی جو آدم زمین پر آیا تھا اس کے پاس ہدایت نہیں تھی، وہ ہدایت پر نہیں تھا، یا دنیا کا ماحول اسے ہدایت سے دور کرنے والا تھا اور اس کی عقل پر پردہ پڑنے والا تھا۔ دنیا کا ماحول ہی اس قسم کا اللہ تعالیٰ نے بنایا ہوا ہے۔ چلو، یعنی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جب میری ہدایت تمہارے پاس آئے تو اسے قبول کرنا۔ اس کا نتیجہ جو ہے وہ یہی نکلتا ہے کہ ہدایت کی ضرورت تھی، جس کو ہدایت کی ضرورت ہو وہ ہدایت پر نہیں ہوتا۔ ٹھیک ہوئی بات؟ اب وہی الفاظ جو میں نے پہلے پڑھے تھے، قرآن شریف کے الفاظ ہیں، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم ثم رددناه اسفل سافلین۔ پیدا تو کیا تھا احسن تقویم میں، لیکن کیا کیا؟ اسفل سافلین تک گرا دیا، رددناه لپیٹ دیا، ایسے خواہشات، اس کا ماحول سب ایسا بنا دیا کہ وہ اسفل سافلین تک پہنچ گیا، اسفل سافلین کے مقام تک آ گیا۔ اب جو اسفل سافلین کے مقام پر ہے وہ کون ہے؟ اللہ کا خلیفہ ہے، کیونکہ صرف آدم کو، انسان کو اللہ تعالیٰ نے اپنا خلیفہ بنایا اور پوری کائنات میں اس کا کوئی خلیفہ نہیں ہے۔ اب کون خلیفہ ہے؟ جو اسفل سافلین کے مقام پر ہے۔ کیوں پہنچا اسفل سافلین کے مقام پر؟ اپنی غلطی کی وجہ سے، اپنی کوتاہی کی وجہ سے۔ ادھر پہلا جملہ انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین پر خلیفہ بنانے والا ہوں۔ کیسی عجیب بات ہے! کائنات میں سب سے اسفل سافلین کے مقام پر بھی انسان، اور خلیفۃ اللہ بھی انسان۔ تو بات سمجھ میں آتی ہے؟ جو بات میں نے آپ کے سامنے رکھی
آپ اس پر غور کریں گے یا کبھی آپ نے اس پر غور کیا؟ ہاں، کچھ لوگوں نے غور کیا ہوگا، اس بات کو سمجھا بھی ہوگا اور آگے بات کی بھی ہوگی، دوسرے لوگوں تک پہنچائی بھی ہوگی، لیکن جس انداز میں میں بات کو اپنے سامنے رکھ رہا ہوں شاید کسی نے اس طرح سے کی ہو۔ دیکھیے، یہ ہے تو خلیفہ، تخلیق کے وقت اس کا مقابلہ ہونا، مقابلہ جیتنا، جو یہ بات ظاہر کرتا ہے کائنات میں سب سے افضل یہی ہے، اس کے مقابلے میں اور کوئی نہیں ہے۔ یہ خدا حکم و دانش کا مالک ہے، وہ کام کرنے کی ترغیب کو جانتا ہے، وہ جانتا ہے کہ جو میں نے خلیفہ بنایا تھا اس کو کس طرح اس کا اہل ثابت کرنا ہے کہ یہ واقعی میرا خلیفہ ہے۔ انبیاء کا سلسلہ شروع ہوا ہماری ہدایت کے لیے، کیا یہی ایک سلسلہ جو شریعت کا سلسلہ ہے یہی اس کو خلیفہ ثابت کرنے کے لیے کافی تھا؟ معزز سامعین و ناظرین، ایسا نہیں ہے۔ یہ طریقہ کار تو ہمارے مقصد کے حصول کا ذریعہ ہے، یعنی نہ نماز، نہ روزہ، نہ حج، نہ زکوٰۃ، یہ ہمارا مقصد نہیں ہے، بلکہ ہمارا مقصد اور ہے جسے ہم نے حاصل کرنا ہے۔ یہ تو اس مقصد کو حاصل کرنے کے آلات ہیں۔ ایک چھوٹی سی بات اور بھی سمجھ لیجیے، جب آدم اور حوا کو جنت میں بھیجا گیا تو ان کا یہ جسم نہیں تھا جو آج ہمارا جسم ہے، یا جو جسم لے کر آدم زمین پر آیا تھا۔ جنت والا جسم اور تھا، یہ دنیا والا جسم اور ہے۔ ہم نے وہ منزل حاصل کرنی ہے جو آدم علیہ السلام کو تخلیق کے وقت حاصل تھی۔ کیوں؟ آپ جانتے ہیں قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے واقعات ارشاد فرمائے ہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کا زمانہ ہے اور حضرت سلیمان علیہ السلام محفل لگی ہوئی ہے، اور حضرت سلیمان علیہ السلام فرماتے ہیں کون ہے جو ملکہ بلقیس کا تخت اس کے آنے سے پہلے یہاں لے آئے؟ یہ سارا واقعہ آپ نے سنا ہوا ہے۔ وہ کون تھا جو ملکہ بلقیس کا تخت لایا تھا؟ وہ عندہ علم من الکتاب، جس کے پاس کتاب میں سے تھوڑا سا علم تھا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام صاحب شریعت پیغمبر تھے، لیکن وہ تخت لانے والا آصف بن برخیہ عندہ علم من الکتاب، کتاب میں سے تھوڑا سا علم تھا، وہ تخت کو لے آیا۔ اسی طرح حضرت خضر علیہ السلام نے جب سفر کیا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ، وہ بھی واقعہ آپ جانتے ہیں۔ وہ باتیں، وہ علم، وہ کیا علم تھا؟ علم تکوین تھا۔ وہ علم آدم کو حاصل تھا جب اس کی تخلیق ہوئی۔ فرشتے اپنی شکل بدل لیتے ہیں، جنات اپنی شکل تبدیل کر لیتے ہیں، اس کے لیے ثبوت دینے کی ضرورت نہیں ہے، یہ ہم سب جانتے ہیں۔ لیکن آج انسان اپنی شکل تبدیل نہیں کر سکتا۔ کیوں؟ اسی لغزش کی وجہ سے جس کے نتیجے میں یہ جسم ملا تھا۔ اگر ہم اس جسم سے نجات حاصل کر لیتے ہیں اور وہ مقام حاصل کر لیتے ہیں جو آدم کو پہلے ملا تھا، تو ہم اسی کے خلیفہ ہوں گے اور اپنے خلافت کے مقام پر ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ میں دنیا میں اپنے لوگوں کو منتخب کرتا ہے، انہیں مقام خلافت پر فائز کرتا ہے۔ جب ان کو مقام خلافت پر فائز کرتا ہے تو ہم انہیں اولیاء کہتے ہیں، ولی اللہ کہتے ہیں، اللہ کے دوست کہتے ہیں۔ اللہ کی مخلوق تو سب ہیں، لیکن سب کو ہم ولی اللہ نہیں کہتے، صرف ان چند لوگوں کو ولی اللہ کہتے ہیں جو اللہ کے سے تقرب حاصل کرتے ہیں اور اپنا وہ مقام جو خلیفہ والا مقام ہے وہ حاصل کرتے ہیں، تو ان کو ولی اللہ کہا جاتا ہے، اللہ کا خلیفہ کہا جاتا ہے، اور ان کے پاس وہی طاقتیں ہوتی ہیں جو آصف بن برخیہ کے پاس تھیں۔
یا حضرت خضر علیہ السلام کے پاس. معزز ناظرین سامعین، تھمبنیل میں آپ نے دیکھا میں نے لکھا تھا اللہ کا مجرم، اللہ کا خلیفہ. کیا آپ کہہ سکتے ہیں کہ آدم سے لجن نہیں ہوئی تھی؟ آدم خلیفہ نہیں تھا؟ کیا ہم سے لجن نہیں ہوتی؟ ہماری ہدایت کے لیے قرآن اور انبیاء کرام نہیں آئے؟ کس لیے آئے؟ اگر ہم ہدایت پر تھے تو ہمیں ان چیزوں کی ضرورت نہیں تھی. لا محالہ ہم ہدایت پر نہیں ہوتے تو پھر ہمیں ہدایت کی ضرورت ہو رہی ہے. معزز ناظرین سامعین، ذرا سوچیے ہم نے کدھر جانا ہے، ہمارا مقام کیا ہے، ہم نے کس منزل پر پہنچنا ہے. امید ہے آپ سوچیں گے اور اپنے ساتھیوں سے، دوستوں سے یہ سوال بھی کریں گے، اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے. اللہ تعالیٰ ہم سب پر اپنی رحمت کی بارش کرے، ہمیں سچ بولنے، سچ سننے اور سچ پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. اللہ حافظ.